بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 45، وفي هذا الدرس سنأخذ الجمل المتداولة في النهي والمنع، يعني عندما نحن نتكلم مع الناس نأمرهم وننهاهم، فما هي الجمل المتداولة أي التي تستعمل بالكثرة فيما بيننا؟ فتعالوا نتعلم هذه الكلمات والأساليب الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أساليب متداولة. أساليب متداولة أي يكثر استعمالها في المنع والنهي فيما بين الناس. الجملة الأولى: احذر المكر والخداع. المكر والخداع معناهما واحد، يعني دوكا. احذر اجتنب، احذر من الحذر، الحذر وهو الاجتناب. احذر أي تجنب المكر والخداع. لماذا؟ لأن مغبتهما وخيمة، لأن مغبتهما بمعنى عاقبتهما، عاقبة بمعنى خاتمة، عاقبتهما وخيمة، وخيمة بمعنى شديدة، ومعناها غير مرضية. احذر المكر والخداع فإن مغبتهما وخيمة شديدة منكرة، وكذلك غير مرضية، أنت لا ترضاها، لذلك اترك المكر والخداع. ثم ابتعد عن المكر والخداع، كذلك كما نقول احذر، ابتعد، دور هٹو، من أي شيء، من ابتعد يبتعد، عن المكر والخداع، فإن عاقبتهما شنيعة. شنيعة كذلك يعني خبيثة أو قبيحة، قبيحة، هذه المعاني. ثم أسلوب ثالث: كف عن المكر. كف بمعنى دع، چھوڑ دو، اترك. كف بمعنى كذلك امتنع، منع ہو جاؤ. امتنع يمتنع، کسی چیز سے باز آ جانا اور منع ہو جانا. کف عن المکر والخداع، دھوکہ دہی سے باز آ جاؤ. فإنہما، کیونکہ وہ دونوں، من الصفات السیئة، من الصفات القبیحة، من الأعمال القبیحة والصفات الرذيلة، الرذيلة. ثم نأخذ بعده أسلوبا جديدا في هذا، ألا وهو احذر، كذلك احذر سوء الأدب، لأن هذه الكلمات عندنا كثيرة والجمل متداولة هذه نتعلمها. فهو يقول احذر سوء الأدب، يعني لابد أن تكون بعيدا عن سوء الأدب، لا تسيء الأدب. ادب برا، یعنی آپ کے آداب اور اخلاق اچھے ہونے چاہیے، برے اخلاق سے دور ہٹو، اس سے اجتناب کرو. فإنه، کیونکہ سوء الادب جو ہے، فإن سوء الادب منقصة، منقصہ بمعنی عیب ہے، انسان نامکمل ہے اور اس میں عیب ہے اگر وہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. فهو نصیحہ: احذر سوء الادب فإنه منقصة، فإنه يورث النقصان وهو منقص وعيب في الإنسان. ثم قال ابتعد عن إساءة الأدب. هذا أسلوب آخر. الإساءة نفس الشيء، مصدر ساء يسوء أو أساء يسيء، أساء يسيء من باب إفعال. ابتعد عن إساءة الأدب فإنها منقصة. كف، ما معنى كف؟ امتنع، باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ. عن سوء الأدب فإنه منقصة. ثم احذر من أن تتكفف الناس. التکفف معناه التسول، کسی سے، التسول یعنی کسی سے سوال کرنا اور بھکاری بن کے بھیک مانگنا. فهذا معناه احذر، اجتنب من ان، ایسی حالت نہ آئے کہ آپ کسی سے مانگتے پھریں.
آپ بھیک مانگتے پھریں. تکفف ہوا بھیک مانگنا، حاجت طلب کرنا. احذر من ان تتکفف الناس ان تتسول الناس. تتسول کہ آپ سوال کریں، سوال کے لیے ہاتھ دراز کریں، ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے. وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ اگرچہ، ان بمعنی اگر، وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ اگرچہ آپ کو بہت حاجت شدیدہ ہو جائے. مسا یمس معنی آپ کے ساتھ پیوست ہو جائے. مست بک الحاجتو، حاجتو فاعل ہے. مست الحاجتو بکا، آپ کو بہت ضروری امر اور بہت ضروری حاجت اور احتیاج بھی لگ جائے آپ کے ساتھ، تب بھی آپ سوال اور لوگوں سے نہیں مانگنا. وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ. ثم اسلوب ابتعد عن تکفف الناس عن سؤال الناس وعن التسول. وَإِن مَسَّتْ بِكَ الْحَاجَةُ اگرچہ آپ کو حاجت ہی کیوں نہ ہو، شدید حاجت شدیدہ. ثم کف عن تکفف، کف امتنع عن تكفف الناس وإن مست بك الحاجة. فهذه الأساليب الثلاثة في كل هذه الجمل، فنتعلم هذا. ثم هنا عندنا احذر المبالغة. احذر اجتنب المبالغة، مبالغہ آرائی کرنا کسی بھی چیز میں. بات نقل کر رہے ہوں، کسی کی مدح کر رہے ہوں تو مبالغہ نہ کریں. احذر المبالغۃ فی نقل الاخبار، جب آپ خبریں نقل کریں، جب آپ خبریں دوسروں تک پہنچائیں. احذر المبالغۃ فی نقل الاخبار، نقل ینقل نقل کرنا، الاخبار اخبار. فإنہا کیونکہ مبالغہ جو ہے، فإن المبالغۃ نوع من الکذب، وہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، قسم من الکذب. ابتعد عن المبالغة في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب. كف عن المبالغة في نقل الأخبار فإنها نوع من الكذب. احذر بطر النعمة فإنه سبب انقطاع الرزق. بطر کہتے ہیں تکبر کو، اور اپنے آپ کو بڑا تکبر کرنا، یا اسی طرح کسی بھی نعمت پر اکڑنا. احذر ای اجتنب بطر النعمتی، بطر النعمتی کسی بھی نعمت کی ناقدری، ناشکری سے بچیں. کسی بھی نعمت کی ناقدری سے بچیں اور بطر کو اختیار نہ کریں، یعنی ناقدری اختیار نہ کریں، ناشکرے نہ بنیں. لماذا؟ لأن البطر فإن البطر نعمت کے سامنے نعمت کی ناقدری کرنا. فإنه سبب انقطاع الرزق، کیونکہ وہ سبب ہے رزق کے منقطع ہونے میں. اس سے انسان کا جو رزق ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. فلا تكن بطرا، لا تكن بطرا، فإنه سبب انقطع ينقطع. أنا أقول انقطعت الكهرباء، انقطعت الكهرباء، بجلی چلی گئی، بجلی کٹ گئی. کہرباء انقطعت، ٹھیک ہے، منقطع ہو گئی. ثم هنا ابتعد عن بطر النعمة فإنه سبب انقطاع الرزق. دور ہٹو، پرے ہٹو. کف امتنع، باز آ جاؤ، عن بطر النعمة فإنه سبب انقطاع الرزق. طيب نأخذ الجمل المزيدة هنا. مثلا عندنا أساليب أخرى في المنع والنهي، أساليب أخرى جديدة وكثير. ما لك تتشدق في التكلم. تتشدق یعنی زبان کو بڑا کرنا، اور جب بات کر رہے ہوں تو بات کرتے ہوئے منہ کو یہاں وہاں، جس سے کہ باتوں کو چبانا، یعنی اپنے آپ کو فصیح جتوانا. کہ ما لک تتشدق فی التکلم فی النطق، یعنی جب آپ بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور باتوں کو ایسا کر کے پیش کرنا کہ آپ کو بہت کچھ. تو التشدق معناه یعنی تتفوه بالكلام الكثير. التفوه والتشدق، وأنتم درستم هذا في الحديث كذلك. تواضع یا اخی، تواضع، تواضع سے بات کرو،
ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ بات کرو، هذا معنی فهذا التواضع وزده التشدق، التواضع ضده التشدق فلا تتشدق، یعنی تکبر کے ساتھ بات نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا بنا کر بات نہ کریں. تواضع یتواضع الامر منہ تواضع، تواضع اختیار کرو میرے بھائی. فقال ما لی اراکا، کیا ہو گیا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں متشدقا، بہت زیادہ آپ منہ کو گول مٹول کر رہے ہیں. فی التکلم تواضع یا اخی، ما بکا، کیا ہو گیا ہے آپ کو، ما بکا کما نقول ما بکا یا اخی، فانت تقول فی الجواب انا مریض، انا حزین، اصابنی غم، اصابنی سعال ومثل هذا. ما بکا، کیا ہو گیا ہے آپ کو، ما بکا تتشدق فی التکلم تواضع یا اخی، ما لکا تلوح بیدک امامی اتہددنی. تلوح، لوح یلوح، ہاتھ ہلانا اور کسی کے منہ کے سامنے ہاتھوں کو اس طرح آگے پیچھے کرنا جیسا کہ وہ سامنے والا سمجھے یہ میری جو ہے نا بےزتی کر رہا ہے یا چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ لڑے جھگڑا کرے. فہو یقول ما لک تلوح، کیا ہو گیا ہے آپ کو، میرے سامنے آپ بیدی کا امامی، میرے سامنے اپنے ہاتھ کو آپ یوں دائیں بائیں کر رہے ہیں، ہلا رہے ہیں. اتہددنی، حمزۃ الاستفہام، حدد یحدد، اتہددنی، کیا آپ مجھے چیلنج یا آپ مجھے دھمکا رہے ہیں. دھمکانا مراد ہے، چیلنج نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ مجھے دھمکا رہے ہیں، التحدید بمعنی دھمکانا. اتہددنی، کیا آپ مجھے دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. فقال ما لی اراکا تلوح بیدک امامی اتہددنی، ما لی اراکا، ما بکا، کیا ہو گیا ہے آپ کو، تلوح بیدک، ہاتھ کو آپ ہلا رہے ہیں میرے سامنے، فی وجہی، میرے چہرے کے سامنے. اتخیفنی، اخاف یخیف، ڈرانا، اخاف یخیف ڈرانا اور خاف یخاف ڈرنا، ٹھیک ہے. اخاف ڈرانا اور خاف یخاف ڈرنا. انا خفت، میں ڈر گیا. انت اخفتنی، آپ نے مجھے ڈرا دیا. اخاف یخیف، انت اخفتنی. فہذا اتخیفنی، کیا آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. ما لکا ترافق سفلۃ الناس، کیا ہو گیا ہے کہ آپ صحبت اختیار کر رہے ہیں گھٹیا لوگوں کی. ہنا نقول رافقا یرافقو ای تجعلہ رفیقا لکا، رفیق دوست. تجعل الناس السفلہ، جو برے لوگ ہیں، سفلہ گھٹیا لوگ، برے لوگ. کما فی القرآن اسفل السافلین، اسفل السافلین. تو ما لکا ترافق، لماذا ترافق ای تجعل سفلۃ الناس رفقا لکا، رفقا وحثالتهم، سفلۃ الناس وحثالہ. حثالہ ایضا مثل سفل، لا بس. وحثالہ گویا کہ کچرا، کسی بھی چیز کا جو جس کی مطلب آپ نے تیل استعمال کیا اور تیل کے بالکل اخیر میں اور تیل کے بالکل تہ میں جو کیچڑ سا اور جو کچرا سا بچ جاتا ہے اس کو حثالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ہم جب گندم کو یا آٹے کو چھانتے ہیں تو وہاں پر جب آٹا نیچے چلا جاتا ہے، چھن جاتا ہے، تو اوپر وہ چھلنی میں کچھ کچرا بچ جاتا ہے، تو یہ کچرا کسی کام کا نہیں ہوتا. تو اسی طرح کہتے ہیں یہ لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. ما لک ترافق سفلۃ الناس وحثالتهم، کچرا. اما تخشا، کیا آپ نہیں ڈرتے، علی سمعتک، علی ریائک، وعلی ان الناس یقولون ان هذا الرجل هو یجلس مع سفلۃ الناس، لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی بیٹھتا ہے ان برے لوگوں کے ساتھ، کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے. علی سمعتک، الناس ماذا سیقولون، انک تجلس تجالس سفلۃ الناس. فقال ما لی اراک ترافق سفلۃ الناس وحثالتهم اما تخاف، اما تخشا، خشیت نہیں ہے، آپ نہیں ڈرتے. اما تخاف، کیا آپ نہیں ڈرتے، علی سمعتک، لوگ کیا کہیں گے. ما بکا ترافق، کیا ہو گیا ہے آپ کو، ترافق سفہاء الناس الست تخشا، کیا تم نہیں ڈرتے.
ان تشوہ سمعتک کہ آپ کے بارے میں لوگ برا بلا کہیں، تشوہ تعیب، التشویح التعییب یا صورت بگاڑنا، آپ کے بارے میں برا بلا لوگ کہنے لگ جائیں گے، کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے؟ هذا يكفي اليوم إن شاء الله، سنأخذ درسا آخر بعده في اليوم الآخر. السلام عليكم.